जब माँ अपने बेटे को सिर्फ अपनी मिल्कियत समझे और बीवी अपने शोहर को इस हद तक अपना बनाना चाहे कि वो अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से भी दूर हो जाए, तो ऐसी सूरत में कुछ इस तरह का नक्शा सामने आता है कि बेटा दरमियान में है, उसका एक बाजू माँ ने पकड़ा हुआ है और दूसरा बीवी ने, और दोनों अपनी पूरी कुव्वत से उसे अपनी जानिब घसीटने की कोशिश कर रही हो। इस खींचातानी में बेटा जिस तकलीफ और अजियत से गुजरता है, उसका हिसाब शायद कोई नहीं करता। एक जानिब माँ है जिसका बेटा उसके जिस्म का हिस्सा होता है, जिसके पाँव तले औलाद की जन्नत होती है, जिसको मोहब्बत से देखना औलाद के लिए हज के सवाब का दर्जा रखता है, जो औलाद के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन सलूक की मुस्तहिक होती है और जिसकी दुआओं से औलाद फलती फूलती है। दूसरी जानिब बीवी है जिसको लिबास कहा गया है और जो उसकी करीब तरीन साथी, दोस्त, शरीक हयात और उसके बच्चों की माँ होती है, जिसको इस्लाम ने बहुत हुकूक दिए हैं। फिर भला ये दोनों मोहतरम हस्तियां बरसरे बेकार क्यों रहती है? सास बहू का झगड़ा खत्म क्यों नहीं होता? और क्या वजह है कि जब बहू खुद सास बनती है तो बहू के लिए उसकी शफकत और मोहब्बत की शिद्दत में कमी आ जाती है? इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि हमारे यहाँ उमूमन लड़कों को बीवी और माँ के दरमियान तवाजुन रखने की तरबियत नहीं दी जाती। वो या तो वालिदैन के होकर रह जाते हैं और बीवी के हुकूक अदा नहीं करते, या वो बीवी के होकर वालिदैन से अलहदगी इख्तियार करके उनके हुकूक से चशमपोशी करते हैं। अगर शोहर बीवी के हुकूक पूरे करते हुए वालिदैन के हुकूक भी पूरे करे, दोनों को अपनी अपनी जगह अहमियत दे और अपने सुलूक और बर्ताव में तवाजुन रखे, तो खुद भी सुकून से रह सकता है और वालिदैन और बीवी को भी शिकायत नहीं होगी। इस तरह घर का अमन भी बरकरार रह सकेगा और इसी ज़िमन में चंद निकात दरजज़ेल पेश किए जाते हैं। नंबर 1, कुछ घरानों में लड़कियों की माएँ इस सोच का शिकार होती है कि अगर उनकी बेटी सास को अपनी माँ समझने लगेगी तो इस तरह वो अपनी बेटी को खो बैठेंगी। तहत शूर में इस खौफ और आदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से माएँ अपनी बेटी की जहन में शुरू से ही सास का एक जालिम और खौफनाक हस्ती की हैसियत से तसव्वुर बिठा देती है। ऐसी हस्ती जो अज़ल से बहू की दुश्मन हो। वो अपनी बहू से कुछ भी कहेगी, वो उसे नुकसान पहुंचाने और तकलीफ देने पर मबनी होगा। वो अपने बेटे से जो भी बात करेगी वो बहू की बुराई करने और बेटे को बहू के खिलाफ भड़काने के सिवा कुछ नहीं होगा। ये तसव्वुर और सोच लेकर जब लड़की ससुराल जाती है तो उसे अपनी सास की अच्छी बात में भी बुराई नजर आती है। सास का हर अमल उसे अपने खिलाफ साजिश नजर आने लगता है। ये एक बड़ी वजह है सास बहू के मसला की, और दूसरी ये कि मुआशरे में भी सास का किरदार अच्छा दिखाया नहीं जाता। इस मसले का हल ये है कि जब वालिदैन अपनी बेटी की परवरिश और तरबियत करें तो इस दौरान सास के बारे में ये बात जहन नशीन कराए कि सास अच्छी और बुरी दोनों तरह होती हैं। इसलिए बहू पर लाजिम है कि वो शादी के बाद उनके रवैये और बर्ताव को गैर जानिबदाराना अंदाज में देखे, परखे और फिर फैसले करे। अगर उसे अपनी सास के सुलूक में खुलूस, मोहब्बत और अच्छाई नजर आए तो उसका जवाब वो बढ़ चढ़कर मोहब्बत और एहतराम से दे, और अगर सास के सुलूक में जुल्म, ज्यादती और बुराई हो तो जहां तक मुमकिन हो सब्र, तहम्मुल और दरगुजर से काम ले, और अगर नाकाबिले बर्दाश्त हो तो उसका सद्दिबाब करे। नंबर 2, ऐसी खवातीन जिनको खुद जालिम किस्म की सास से साबिका पड़ा हो और जो ससुराल वालों के जुल्म व सितम का शिकार रही हो, तो उनमें से जो समझदार होती है वो अपनी बहू से शफकत और मोहब्बत से पेश आती है, क्योंकि वो खुद जिस तकलीफ से गुजर कर आती हैं उसका एहसास करते हुए अपनी बहू को वो अजियत नहीं देना चाहती। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो इंतकामन अपनी बहू को जुल्म सितम का निशाना बनाकर तस्कीन महसूस करती हैं। इस तरह की सूरत हाल में घर के हर फर्द, खुसूसन शोहर और उनके अलावा ससुर, नंद, देवर, जेठ वगैरह पर लाजिम है कि वो घर की बहू पर जुल्म ना होने दे और जालिम सास को हर तरीके से मना करने की कोशिश करे। अगर ये भी कारगर ना हो तो खुद बहू को चाहिए कि वो शोहर से कहे कि वो अपनी वालदा को समझाए। अगर फिर भी फर्क ना पड़े तो शोहर बीवी को लेकर अलहदा रिहाइश इख्तियार करे। बेटा खुद वालिदैन के हुकूक अदा करता रहे लेकिन अपनी बीवी को जुल्म का शिकार ना होने दे। नंबर 3, अक्सर घरानों में सास अपनी बहू से ये तवक्को रखती हैं
کہ وہ ان سے بھی اسی شدت سے محبت کرے جس طرح وہ اپنے والدین سے کرتی ہیں، اور ہر بات پر اپنی بہو کا مقابلہ اپنی بیٹی سے کرتی ہیں۔ اس طرح بہویں بھی اپنے ساس سے یہ توقع کرتی ہیں کہ وہ اسی مامتا بری محبت کا اظہار ان سے کرے جیسا وہ اپنی بیٹی سے کرتی ہیں، اور اپنا مقابلہ اپنی نند سے کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں دونوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سوچ اور توقعات غیر فطری اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، اور ایسی توقعات نہ پوری ہونے کی صورت میں ساس بہو کے تعلقات میں مایوسی کے ساتھ ساتھ کشیدگی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، جو بڑھ کر دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ ساس اور بہو کو اس حقیقت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ خونی رشتوں کا مقابلہ تعظیمی رشتوں سے کرنا حقیقت پسندی نہیں ہے۔ ساس اور بہو کے رشتے اور تعلقات کا انحصار ایک دوسرے سے برتاؤ پر منحصر ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا مقام تسلیم کرے، عزت اور محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی ضروریات اور جذبات و احساسات کا خیال رکھیں اور دکھ سکھ میں شریک رہیں، تو یہ رشتہ مضبوط اور مثالی ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ رشتہ خونی رشتہ پر بھی سبقت لے جاتا ہے۔ ہر رشتہ محبت، خیال رکھنے اور قربانی سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس میں پہل بہو کی جانب سے ہونا زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ وہ سسرال میں باہر سے آتی ہے اور اپنے حسن سلوک سے اپنی جگہ بناتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محبت نچھاور کرنے کی شروعات ساس کی جانب سے شروع ہونی چاہیے کہ وہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے۔ اگر وہ بہو کو اپنی بیٹی کی طرح محبت دے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ بہو بھی بیٹی جیسا برتاؤ کرے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ شروع ہی سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ بعد میں مایوسی اور شکوے شکایات نہ ہو۔ نمبر 4، ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری بہت سی سماجی برائیاں ہیں، وہیں جہیز کا رواج بھی عام ہے۔ جہیز کے علاوہ شادی کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے سسرال والوں کو جوڑے اور ساس کو کھڑے یا زیور دینے کا بھی رواج ہے۔ یہ سامان کم ملنے یا نہ ملنے کی صورت میں اکثر سسرال والے، خصوصاً ساس، اپنی بہو کو طعنے دیتی رہتی ہے۔ شادی کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے اکثر مطالبات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، جن کے پورا نہ ہونے کی صورت میں ساس بہو کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ جہیز کے متعلق صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ لالچی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مطالبات کرنے والوں کا احتساب ہو۔ اس ضمن میں معاشرے کی سوچ، رویوں اور رواجوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ساس اور بہو کے تعلقات اگر لین دین کی وجہ سے خراب ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں خاندان کی دیگر افراد پر لازم ہے کہ وہ ساس کو اس کے غیر مناسب رویے کا احساس دلائے اور اس سے باز رکھے۔ ساس بہو کے درمیان اچھے تعلقات میں لڑکی والوں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دے، بزرگوں کی عزت کرنا سکھائیں، صبر، تحمل اور برداشت کی عادت ڈالے، محبت اور اپنائیت سے رہنے کی تلقین کرے، رشتوں کا حسب مراتب احترام کرنا سکھائے، شادی شدہ بیٹی کے معاملات میں دخل اندازی سے اجتناب کرے، اور بیٹی کے سسرال والوں، خصوصاً داماد کو عزت و احترام دے اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو اس طرح یقینی طور پر دونوں گھرانوں میں محبت اور مفاہمت کی فضا پیدا ہوگی اور ساس بہو کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ اسی طرح لڑکے والوں کا رویہ بھی نہایت اہم ہے۔ لڑکے کی والدہ چونکہ اس گھرانے کی منتظم اعلیٰ اور لیڈی آف دی ہاؤس ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا کردار اور برتاؤ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ گھر میں اتفاق، حسن سلوک اور انصاف کی بنیاد ڈالیں تو گھر کے دیگر افراد باہمی افہام و تفہیم اور حسن سلوک سے رہ سکتے ہیں، اور ساس بہو کے درمیان بھی اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ساس کو بہو سے شکایت ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہ فوری طور پر بات کر کے خود ہی اسے دور کر لیں۔ کسی دوسرے سے بہو کی برائی ہرگز نہ کرے، اور نہ ہی رشتہ داروں، ملنے والوں اور پڑوسیوں کو یہ اجازت دے کہ وہ بہو کے خلاف کوئی بات کرے۔ دوسری یہ کہ اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف بھڑکانا انتہائی غلط رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شوہر بیوی کے درمیان نا اتفاقی ڈلوانا انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی بات کی وضاحت کرنی ہو تو بیٹے اور بہو دونوں کے سامنے کریں۔ اس ضمن میں گھر کی بہو پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ماں اور بیٹے کے رشتے کے تقدس، قربت اور محبت کو ذہنی طور پر قبول اور دل سے تسلیم کر لے۔
اور کبھی بھی اپنا مقابلہ اپنے شوہر کی ماں سے نہ کرے، کیونکہ دونوں کا مقام اور مرتبہ مختلف ہے۔ اولاد ماں کے جسم کا حصہ ہوتی ہے اور بیوی شریک حیات اور شوہر کا لباس۔ دونوں کی حیثیت اپنی اپنی جگہ نہایت مستحکم اور اہم ہے، لیکن ان میں تصادم کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ دونوں کے دائرہ کار مختلف ہے۔ اس لیے بیوی کو ماں بیٹے کی محبت اور تعلقات کے درمیان آنے یا بیٹے کو ماں سے دور کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ظلم ہے، اور ظلم چاہے ساس کرے یا بہو، دونوں غلط اور ناقابل برداشت ہیں۔ والدین لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے، وہ چراغ سحری ہوتے ہیں۔ جتنے عرصے بھی وہ دنیا میں ہو، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کی دعائیں لینے سے دین اور دنیا دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ ان کا دل دکھانے یا ان کے حقوق ادا نہ کرنے والا کبھی بھی پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں زندگی انتہائی مصروف ہو گئی ہے۔ اس مصروف اور مشینی زندگی میں انسان ذہنی سکون اور قلبی اطمینان سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایسے دور میں ساس بہو کے روایتی جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس طرح ساس بہو اور بیٹا تینوں ہی ذہنی پریشانیوں اور کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے تو وہ خود بھی ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب ساس بہو کی چپقلش اور لاحاصل کشیدگی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انسان اپنی مختصر سی زندگی میں برداشت اور تحمل سے کام لیتے ہوئے تمام رشتوں کے تقدس اور ان کے حقوق کی پاسداری کرے، آپس میں محبت اور سلوک سے مل جل کر رہنے کا لطف اٹھائے، تو یہی کامیاب زندگی ہے۔ لڑائی جھگڑے کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے والے نہ خود چین اور سکون سے رہ پاتے ہیں اور نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ آخر میں سوائے باہمی نفرت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر محی الدین غازی نے کتنی قیمتی بات کہی ہے: ذرا سی زندگی میں دشمنی کیا، بغض و کینہ کیا، ذرا سی زندگی میں دشمنی کیا، بغض و کینہ کیا، محبت کے تقاضے پورے ہو جائے غنیمت ہے۔